مریم علیہ السلام نے اظہار تعجب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا برگزیدہ بنا لیا اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرما کر عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ مریم بنت عمران کی یہ فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے تھی یا یہ کہ وہ بہترین عورتوں میں سے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ یہاں پر مریم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم المرتبت لڑکا عطا فرمایا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کے ایک کلمے کے ذریعے سے بغیر باپ کے وجود میں آئے گا۔ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا۔ چہرہ آدمی کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ لڑکا جب گود میں ہوگا تو بطور معجزہ بات کرے گا اور نبی ہو کر ادھیڑ عمر میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بذریعہ وحی تعلیمات ملیں گی انہیں لوگوں تک پہنچائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بچہ جو جریج کے زمانے میں تھا، اور ایک بچہ اور ہے۔ ناظرین، بی بی مریم علیہ السلام کو جب لڑکے کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب اس کے ناممکن ہونے پر نہیں بلکہ کس طرح ہونے پر کیا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں تھے، اس لیے انہیں بڑی حیرانی ہوئی۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب مریم علیہ السلام کو بذریعہ ملائکہ یہ بشارت مل گئی تو اس نے اپنی مناجات میں کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا نہ تو کوئی شوہر ہے اور نہ ہی میں بدکار عورتوں میں سے ہوں۔ تو فرشتے نے اس کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ایسا ہی فیصلہ ہے کہ بغیر کسی مرد کے میلاپ سے وہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں اور کوئی شے اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ سورۃ مریم میں ارشاد ربانی ہے، پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلی گئی، پھر درد زا اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی
اور بھولی بھلائی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کے اس فیصلے کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام سے گفتگو کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے اپنی قوم سے دور پہاڑ کے پیچھے یا وادی میں چلی گئیں۔ اس جگہ کا نام بیت اللحم بتایا جاتا ہے جو بیت المقدس سے 8 میل دور تھی۔ اس جگہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں تاکہ ان کے طعنوں سے بچی رہیں۔ بالآخر ولادت کا وقت قریب آ گیا اور درد کی شدت بڑھ گئی تو ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی گئیں، اور جب انہیں لوگوں کے عار دلانے کا خیال آیا تو بشری تقاضے کے مطابق کہنے لگیں کہ کاش مجھے اس سے پہلے موت آ گئی ہوتی، کاش میں ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ فتنے کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی وجہ سے انہیں ابتلاء و آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ لوگ ان کی بات کو صحیح تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی خبر کو سچا نہیں مانیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلے ان کی شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون کے طور پر تھی، مگر اب وہ انہیں ایک بدکار اور بد کردار عورت قرار دیں گے۔ موت کی تمنا سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے۔ اگر وہ لازمی یہ دعا کرنے والا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہے تو شاید مزید نیکیاں کرے، اور اگر گنہگار ہے تو شاید آئندہ زندگی میں باز آ جائے۔ ناظرین، سورۃ مریم میں ارشاد ربانی ہے تو اس نے اسے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ۔ پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہے، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عطا کردہ کرامات دیکھ کر مریم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل نہیں ہونے دے گا، چنانچہ وہ ایام نفاس گزرنے اور طبیعت بحال ہونے کے بعد کسی جھجک کے بغیر اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آ گئیں، جیسا کہ سورۃ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا، اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ اس موقع پر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم گود میں موجود بچے سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے انجیل دے گا اور نبی بنائے گا۔ جہاں بھی میں رہوں اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے۔ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ تا دم حیات نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مجھے تکبر کرنے والا اور گنہگار نہیں بنایا، اور اللہ کی طرف سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے اس دن جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی رہے گی جب میری موت آئے گی اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ والدین سے بدسلوکی کرنے والا
والا شقی اور بد نصیب ہے، خصوصاً ایسی والدہ سے جو باپ اور ماں دونوں کی جگہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔ ناظرین، اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ ہمارا کام آپ کو کیسا لگا ہے اس حوالے سے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔